فقاتلا، دونوں لڑے، ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہم ان سے لڑ نہیں سکتے. تو ناظرین اس لیے ان دو بندوں کا یہاں پر ذکر ہوا. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کیے ہوئے جو وعدے تھے، عہد تھا، اسے پورا کیا. موسیٰ علیہ السلام نے 12 جاسوسوں سے، 12 نقیبوں سے یہ عہد لیا تھا کہ جباریین کا جو حال ہے وہ صرف مجھے بتانا، قوم کو نہ بتانا. تو اس عہد کو ان دو نے پورا کیا، باقی نے پورا نہیں کیا، اور قوم کے سامنے جباریین کی جو غیر معمولی جسامت تھی اسے بیان کر دیا. اس وجہ سے قوم ڈی مورلائز ہوئی، بزدل ہوئی، اور جو ہے ان کی بزدلی بھی یہاں بیان فرمائی گئی. اور یہی دو شخص اللہ سے ڈرنے والے تھے. موسیٰ علیہ السلام پر کامل ایمان والے تھے. انہوں نے قوم کو موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کرنے پر اور جبارین کے خلاف جہاد کرنے کی دعوت دی. یقین دلایا کہ تم اللہ پر توکل کر کے ان پر حملہ کر دو، دروازے سے داخل ہو جاؤ تو تم ہی کامیاب ہو جاؤ گے. لیکن انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کیا اور موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جہاد کرنے سے انہوں نے منع کیا. ناظرین اس کے بعد جو یہاں پر ذکر ہو رہا ہے کہ قال رجلان، کہ دو مردوں نے یہ کہا کہ وہ دو لوگ کہ یخافون، جو اللہ تعالیٰ سے خوف کرتے تھے، انعم اللہ علیہما، جن پر اللہ نے انعام فرمایا تھا، ادخلوا علیہم الباب، اپنی قوم سے یہی کہا کہ تم داخل ہو جاؤ دروازے سے اور ان سے جہاد کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں فتح نصیب فرمائے گا. تو ابھی دروازے سے کیا مراد ہے؟ ایک دروازے کا ناظرین اسی طرح دروازے کا تعلق ذکر جو ہے وہ سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھا کہ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 58 میں موجود ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. اور جب ہم نے کہا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ اور اس میں تم جہاں سے چاہو بغیر روک ٹوک کے کھاؤ، اور دروازے میں جھکتے ہوئے داخل ہونا اور سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور کہنا کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، تو ہم احسان کرنے والوں کو مزید عطا فرمائیں گے. تو ناظرین یہ دروازے سے کیا مراد ہے اور اس میں کیا واقعہ درج ہے؟ تو ہم اس میں عرض کریں کہ بنو اسرائیل 40 سال تک، آگے اس کا بھی ذکر آئے گا کہ میدان تہ تھا، اور جس میں نافرمانی کی وجہ سے وہ اس میں بھٹکتے رہے، سرگردہ رہے. اس عرصے میں پہلے ہارون علیہ السلام کا، پھر موسیٰ علیہ السلام کا وصال شریف ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد یوشع بن نون علیہ السلام نے قوم عمالقہ سے جہاد کیا، اور جو بنو اسرائیل زندہ بچ گئے تھے انہوں نے بھی یوشع بن نون علیہ السلام کا ساتھ دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی، اور 40 سال بعد بنو اسرائیل کو میدان تہ سے نجات حاصل ہوئی. جب بیت المقدس میں فاتحانہ شان سے داخل ہوئے اور داخل ہونے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیت المقدس کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور کہنا حطہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کہتے ہوئے داخل ہونا. مگر یہ لوگ اللہ کے حکم کے برخلاف سرین کے بل اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے اور حنطہ فی شعرہ، گندم بالی میں اس طرح کرتے ہوئے وہ داخل ہوئے. اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ ان کو گندم چاہیے، یعنی کھانا چاہیے، اس کے علاوہ کچھ اور معاملہ نہیں ہے. تو ناظرین یہاں پر بھی انہوں نے نافرمانی کی. تو دروازے سے مراد یہی ہو سکتا ہے کہ بیت المقدس کا دروازہ ہو، یا کہا جا رہا ہو کہ تم اللہ پر توکل کرتے ہوئے اس پہ داخل ہو جاؤ اور قوم عمالقہ سے جہاد کرو اور بیت المقدس کو یا ارض مقدسہ کو ان سے بالکل چھٹکارا دے دو اور ان کو یہاں سے بھگا دو. تو اس سے مراد یہ ہے کہ اگر تم دروازے سے اللہ پر توکل کرتے ہوئے داخل ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرمائے گا. مزید ناظرین اس میں آگے اسی آیت کے اگلے پورشن میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، جب تم داخل ہو جاؤ گے تو تم ہی غالب ہو، اور اللہ پر توکل کرو اگر تم ایمان والے ہو. اس پر بھی انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. اس کے ساتھ ہی ہمارا جو آج کا سبق ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 23، اس کی تفسیر، اس کا جو فرسٹ پورشن تفسیر کمپلیٹ ہوئی، اور ہمارے اس تفسیر کے ساتھ ہی اس پروگرام کا جو سیکنڈ سیگمنٹ ہے وہ بھی کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب. قرآن سب کے لیے. ناظرین و سامعین، یہ ہمارے اس پروگرام کا لاسٹ سیگمنٹ ہے. یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے. دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں. اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہو رہے ہیں. آپ کا تعلق کسی بھی خطے سے ہو، کسی بھی ملک سے، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجئے نمبرز کو، جوائن کیجئے ہمارے اس پروگرام کو. دیکھتے ہیں کہ اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون اور کہاں سے؟
جی مسکرا سکینہ بات کرنا نوشہر سے. جی میری بہن آپ اس وقت پروگرام میں موجود ہیں، سبق کو ترجمہ سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رجلان من الذین یخافون خا کو تھوڑا کھینچیے، یخافون، نون کو نہیں کھینچنا، ہم نے خا کو اس لیے کھینچا کہ یہاں الف مدہ ہے. یخافون انعم اللہ، یخافون انعم اللہ علیہم ادخلوا علیہم ادخلوا علیہم الباب. ترجمہ: اللہ سے ڈرنے والوں میں سے دو آدمیوں نے کہا تم پر اللہ نے انعام پڑھیں. تم پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، تم دروازے سے ان پر داخل ہو جاؤ. ماشاءاللہ اچھے انداز سے آپ نے پڑھا. اللہ رب العالمین آپ کو اور اچھا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ، آپ نے نواب شاہ سے ہمیں جوائن کیا. چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں فریہ جدہ سے بات کر رہی ہوں. جی بیٹا آپ اس پروگرام میں موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سبق کو ترجمہ سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رجلان من الذین یخافون علیہم ادخلوا علیہم الباب. بس یہیں تک ہے، یہیں تک ہے، بس یہ باپ تک ہے. ٹھیک ہے، ترجمہ سنائیں. انکل ہم مکہ گئے سے جانے پہنچے اس لیے ترجمہ نوٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے بیٹا، کوئی مسئلہ نہیں. بہت بہت شکریہ، آپ نے جدہ سے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی رخسانہ کراچی سے. جی میری بہن آپ اس وقت پروگرام میں ہیں، سبق کو ترجمہ سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال میں قال رجل دوبارہ پڑھیے. نہیں یہاں جھٹکا نہیں دینا، قال نہیں، قال رجلان قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب. اللہ سے ڈرنے والوں میں سے دو آدمیوں نے کہا اللہ نے تم پر انعام فرمایا ہے، تم دروازے سے ان پر داخل ہو جاؤ. اچھا ماشاءاللہ، باقی آپ نے بالکل صحیح پڑھا. یخافون میں خا کو پر کر کے پڑھنا ہے، یخافون. بہت بہت شکریہ، آپ نے کراچی سے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں جدہ سے بات کر رہی ہوں. جی بیٹا آپ اس وقت پروگرام میں موجود ہیں، سبق کو ترجمہ سنائیے. جی انکل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہم ادخلوا علیہم الباب. جی چلیں بیٹا، بہت اچھے انداز سے آپ نے پڑھا. بیٹا ترجمہ سنانا چاہیں گی؟ نہیں. ٹھیک ہے بیٹا، بہت بہت شکریہ، آپ نے جدہ سے ہمیں جوائن کیا. چلتے ہیں ناظرین نیکسٹ کالر کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فہیم الدین صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ آپ کی دعائیں ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں. الحمدللہ تعالیٰ کا کرم ہے، احسان ہے، آپ کی دعائیں ہیں. سبق کو ترجمہ سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب. اللہ سے ڈرنے والوں میں سے دو آدمیوں نے کہا اللہ نے تم پر انعام فرمایا ہے، تم دروازہ سے ان پر داخل ہو جاؤ.
माशाअल्लाह बहुत बहुत अच्छे अंदाज से आपने पढ़ा। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको और मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए। बाज़ होते हैं जिनको थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत होती है, आपको थोड़ी और आप मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह आप इस फील्ड में बहुत आगे जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फैज़गंज से आप ज्वाइन किया। चलते नाज़रीन अगले कॉलर की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। अम्मा कैसी हैं आप, ठीक हैं? आपकी सेहत कैसी है? अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको सेहत आफियत अता फरमाए। सबको तर्जुमा सुनाइए। आप लोगों की तबीयत कैसी है? अल्लाह ताला का बहुत करम है, आपकी दुआएं हैं। जी बेटा। नहीं, इसमें कौला में लाम को खींचना नहीं है। कौला रजुलानी यखाफूना अलैहि मदखुलू। पढ़िए पढ़िए, आप पढ़े बिल्कुल सही पढ़ रही हैं। अलैहि मदखुलू। जी, अल्लाह से डरने वालों में से दो आदमियों ने कहा कि अल्लाह ने तुम पर इनाम फरमाया है, तुम दरवाजे से उन पर दाखिल हो जाओ। माशाअल्लाह बिल्कुल सही पढ़ा आपने। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कराची से ज्वाइन किया। नाज़रीन व सामीन, इसके साथ ही हमारे इस प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। ये प्रोग्राम जिसे आप रोज़ाना अलावा हफ्ते और इतवार के सपहर बल्कि शाम को 4 बजे से लाइव और सुबह 8 बजे से रिपीट टेलीकास्ट में देखा करते हैं। और अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। QSAS@ARYQTV.com। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह कल सेम टाइम सेम प्रोग्राम में आपकी खिदमत में फिर हाजिर होगी। उस वक्त के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। प्रोग्राम कुरान सुनिए और सुनाइए के मेज़बान मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी और ARYQTV की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, इस यकीन इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपका हम सबका हामिल नासिर है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।